أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ والی اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں۔ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، الرحمن الرحیم بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے قیامت کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں اسی سیدھے راستے پر چلائے رکھ، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم نہ تیری ناراضگی ہے ان پر اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ سامعین، کل کے درس کے اندر حسب وعدہ یہ بات عرض کی تھی کہ آئندہ درس کے اندر جس طرز سے اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا اسی طرز کو الٹا کر دیا جائے تو اللہ کی صفات جو غیر اللہ کے اندر مانتے ہیں اللہ نے ان صفات کی نفی کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے اللہ کی صفات کو بالترتیب بالتفصیل بیان کیا گیا کہ اللہ ہماری پکاروں کو ہر وقت، ہر آن، ہر لمحے، ہر گھڑی سنتا ہے اور بغیر پردوں اوٹوں کے سنتا ہے، بغیر اسباب کے سنتا ہے، بغیر ہیلے وسیلے صدقے کے سنتا ہے، بغیر کسی واسطے کے سنتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری صفت اللہ کی بیان کی گئی کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، چاہے وہ آسمانوں کے اندر ہے، چاہے وہ زمینوں کے اندر، چاہے چھوٹی ہے چاہے بڑی، چاہے اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، چاہے حیوانات کے ساتھ ہے، چاہے چرند پرند درند کے ساتھ ہے، چاہے حشرات الارض کے ساتھ ہے، یعنی ہر مخلوق کا، ہر چیز کا، ہر ذرے کا مالک صرف ایک اللہ ہے۔ تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ پاک ہی قادر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی قدرت کاملہ ایسی ہے کہ پوری کائنات کے اندر ہر چیز حرکت و سکون میں اللہ کی محتاج ہے، یعنی کسی نے حرکت کرنی ہے تو وہ ابھی اللہ کی قدرت کے بغیر نہیں، اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، اور اگر کوئی چیز سکون میں بیٹھی ہے تو اس کے اندر بھی حکم اور اختیار صرف اللہ ہی کا چل رہا ہے۔ چوتھی صفت یہ بیان کی گئی کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کام ہو رہے ہیں، جو انقلابات، حوادثات رونما ہو رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے اللہ کی علم کے اندر ہیں، اللہ کے علم کے سے باہر نہیں۔ جیسا کہ آج ہم اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں مگر ہمیں اس مسجد سے باہر کی کوئی خبر نہیں، حتیٰ کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس زمین پر ہمارے سامنے کوئی چمٹی چل رہی ہے تو کس رفتار سے چل رہی ہے، کتنیاں چل رہی ہیں، انہوں نے منہ کے اندر کیا اٹھایا ہوا ہے، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں علیم بکل شے ہوں، ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ یہ چاروں کی چاروں صفات
صرف خاص ہیں تو کس کے؟ اللہ کے۔ اس لیے الحمدللہ کا معنی بھی ہم نے یہ کیا کہ جو اللہ والی صفات ہیں وہ خاص کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ ہی کے ساتھ ہیں۔ اس لیے یہ معنی آسان بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ آسان ہے اور مفید ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں، چاہے مالکیت والی، چاہے خالقیت والی، چاہے قدرت والی، چاہے کمال والی، چاہے تصرف والی، چاہے تدبر والی، چاہے علیم بکل شے والی، چاہے قدیر بکل شے والی، جتنی بھی صفات ہیں اللہ والی وہ صرف خاص ہیں تو کس کے؟ اللہ کے ساتھ۔ جو اللہ کے ساتھ صفتیں خاص ہیں تو وہ غیر اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ کے اندر کمال پائے جاتے ہیں وہ غیر اللہ کے اندر نہیں پائے جاتے۔ جب اللہ والے کمال کسی کے اندر نہیں پائے جاتے تو اللہ والی قدرت اور کمال بھی کسی اور کے اندر نہیں پائے جاتے، اللہ والی صفات بھی کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے آج کے سبق میں آپ کے سامنے صرف سورہ بقرہ سے اس بات کو ثابت کروں گا کہ اللہ پاک نے اپنے علیم بکل شیء ہونے پر کتنی ساری آیات کو دلیل کے طور پر نازل فرمایا۔ یہ تو میں نے کئی ساری آیات صرف سورہ بقرہ سے جمع کی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صرف سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ پاک نے تقریباً 15 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ پاک نے اپنے علم کلی کا اظہار کیا، اور جہاں بھی اللہ کے لیے علم کا لفظ آئے گا یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہاں اللہ کی طرف جو علم کی نسبت ہوگی تو وہ علم کلی کی نسبت ہوگی، اور جہاں مخلوق کی طرف نسبت ہوگی تو وہاں علم جزئی کی نسبت ہوگی۔ یعنی مخلوق کو کسی چیز کا علم دیا گیا، کسی چیز کا علم دیا گیا، ساری چیزوں کا علم نہیں، لیکن جب اللہ کی طرف علم کی نسبت آئے گی تو وہاں علم کلی مراد ہوگا، یعنی ساری کائنات کا، ما کان وما یکون، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا اور جو کچھ ہوا ہے، سب کا سب علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ قرآن مقدس کے اندر یہ انداز اور یہ طریقہ کار ذہن کے اندر رکھ کر انسان اگر پڑھے تو انسان کو یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفات اور کمال قرآن مقدس کے اندر ذکر کیے گئے، ان صفات اور کمال کا کلی طریقے سے اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ کے اندر علم والی صفت تو پوری پائی جاتی ہے لیکن قدرت والی نہیں، یا قدرت والی تو صفت پوری پائی جاتی ہے لیکن علم والی نہیں، بلکہ اللہ کے اندر ہر صفت، ہر کمال، ہر شان، ہر مقام اللہ کے اندر اتم درجے کا ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی ضرور ہوگی، بلکہ کئی ساری چیزوں کی کمی ہوگی، لیکن خالق جو ہے اس کے اندر کسی چیز کی کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ سب سے پہلے کل والی آیت جو میں نے پڑھی تھی تیسری رکوع کے آخر میں، اس کے اندر اللہ پاک نے اپنے علم کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 29 میں صرف آپ نے حوالے نکالنے جلدی سے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے وہ جو کچھ آسمانوں، وہ جو کچھ زمین کے اندر ہے، سب کا سب۔ ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر قصد کیا آسمانوں کی طرف، فسواہن پس ان کو برابر کیا 7 آسمانوں کو۔ وہو بکل شیء علیم، وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفت بیان کی گئی کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے علم کلی ظاہر کیا، کہیں پر اللہ نے کل شیء کی قید نہیں لگائی، صرف علیم، ان اللہ واسع علیم واللہ سمیع علیم، یہی صفت۔ لیکن بتلانا مقصود یہ ہے کہ جہاں علم کا لفظ آئے گا تو وہاں پر اللہ کی طرف جو نسبت ہوگی تو وہاں علم کلی مراد ہوگا، یعنی ہر چیز، ہر جزئی کا علم کس کے پاس ہے؟ ایک اللہ۔ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو ہر وقت میں جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 33 کے اندر اللہ پاک نے اسی بات کو ذکر کیا، فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ان ناموں کی خبر دی، فلما انباہم، پس جب انہوں نے خبر دی ان ناموں کی، ان چیزوں کے ناموں کی، قال الم اقل لکم، اس وقت اللہ رب العزت نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا تمہارے لیے کہ بے شک میں غیبوں کو جاننے والا ہوں؟ اور غیب کون سے؟ جو آسمانوں کے اندر ہیں اور جو
زمین کے اندر ہیں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ جو تم چھپاتے ہو۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے علم غیب کی بات کی کہ میں غیبوں کو بھی جانتا ہوں۔ یہ غیب ہمارے سمجھانے کے طور پر کہا، وگرنہ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی غیب نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز بھی غیب ہو نہیں ہے۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا ہے، مخلوق جو تم سے چیزیں غائب ہیں اللہ کے لیے وہ غائب نہیں ہے، لیکن اللہ ان تمام غیبوں کو جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، تم سے غائب ہیں، اللہ ان تمام کے تمام کو جانتا ہے۔ آگے آیت نمبر 95 کے اندر اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر کیا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بسبب اس کے جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو۔ بالکل آخر میں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہرگز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے مباہلے کا چیلنج دیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے ہے تو پھر تم تمنا کرو، التجا کرو کہ ہمارے اوپر موت آ جائے، آخرت کا گھر تمہارے لیے بہتر ہوگا، پھر تم آخرت میں چلے جاؤ، کیونکہ جہاں دنیا کے اندر کیوں تکلیفیں اور مصیبتیں جھیل رہے ہو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن یتمنوہ، ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، اس کی بسبب اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو کچھ ان کرتوت کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے اس کا انجام کیا بھگتنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم بالظالمین، اے میرا محبوب پیغمبر تو نہیں جانتا کہ یہ کیوں نہیں تمنا کرتے، لیکن اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 115 میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا، سو جس طرح تم منہ کرو وہاں ہی متوجہ ہے اللہ کی ذات، ان اللہ واسع علیم، اس لیے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ یہ سامنے والے صفحے پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور عیسائیوں کا جب جھگڑا اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ کعبہ کے متعلق پڑا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کعبہ تو بیت المقدس ہے، یہ مکہ کی طرف منہ کر کے کیوں پڑھتا ہے نماز، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہودیوں کو کہ اللہ ہی کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی، جہاں کہیں بھی تم منہ کر کے نماز پڑھو اللہ کی ذات وہاں موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ واللہ واسع، ان اللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ مکہ کے اندر ہے بیت المقدس میں نہیں ہے، یا بیت المقدس میں ہے اور اللہ کا علم وسیع ہے، یعنی جہاں کہیں بھی تم ہو وہ اللہ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اسی طریقے سے 127 نمبر آیت وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بالکل صفحہ شروع ہو رہا ہے اوپر سے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کیا ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی بنیادوں کو، کون سا گھر؟ کعبۃ اللہ، اس کی، اور اسماعیل علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام مصری کا کام کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ اللہ کا گھر بناتے بناتے آخر میں کہنے لگے ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہمارے دعاؤں کو کیا کر، قبول کر۔ کیوں قبول کر؟ اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، العلیم جاننے والا، ہم نے جو کام کیا اس کام کو تو جاننے والا ہے، یعنی تو جاننے والا ہے تبھی تیرے سامنے ہم کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو سننے والا ہے تبھی تمہارے سامنے اللہ ہم دعا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 127 کے اندر اللہ پاک نے اسی مسئلہ کو بیان کیا۔ دو سو سولہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں 216 کے اندر
یسألونک ماذا ینفقون، صفحہ ختم ہو رہا ہے، آخری آیت ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، سوال کرتے ہیں وہ کہ کہاں خرچ کریں، قل ما انفقتم، اے میرا محبوب پیغمبر فرما دیجئے وہ تم خرچ کرو بلائی یعنی اچھے مال سے، فللوالدین، اب کس کے لیے، اپنے والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی والمساکین، یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر، وہ جو تم بھلائی کا کام کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، اللہ کیا ہے، اس کو جاننے والا ہے، یعنی جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ پاک اس کام کو جاننے والا ہے، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ اس طرح کی کئی ساری آیات ہیں، سارے حوالے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو جانا چاہیے کہ قرآن مقدس نے ہر چیز کو ایسے فصیح و بلیغ انداز میں بیان کیا کہ اس کا انکار انسان کر ہی نہیں سکتا۔ اصل مقصد یہ ہے سمجھانے کا کہ آج لوگوں نے قرآن مقدس کو سمجھا یہی ہے کہ قرآن مقدس کو پڑھو، پڑھ کر ختم کے لیے چھوڑ دو، اور اپنے فیصلوں کے لیے، اپنی قسموں کے لیے باقی رکھا۔ حالانکہ قرآن مقدس انسانوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب لانے والا ہے اور قوموں کے اندر انقلاب برپا کرنے والا ہے۔ اگر کسی قوم نے نجات حاصل کرنی ہے، اگر کسی قوم، کسی جماعت نے انقلاب لانا ہے، تو وہ قرآن واحد ایسی کتاب ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان انقلاب لا سکتا ہے۔ گھروں کے معاشرتی زندگی کے اندر بھی اگر آپ نے چینجنگ اور تبدیلی لانی ہے تو وہ واحد کتاب قرآن مقدس ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس واحد نصاب ہے کہ انسان جب اس کے اوپر عمل کرے تو انسان کی زندگی اللہ کی طرف سے ایسی روشن ہو جاتی ہے کہ تم اس سے یہی اندازہ لگاؤ کہ وہی مشرکین مکہ جن کے بارے میں، وہی صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن مقدس چوتھے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک یہی لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی کے اندر تھے۔ کس کے اندر تھے؟ واضح گمراہی کے اندر۔ گمراہی کیا تھی؟ کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے، شراب کو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی، اور ایک ایک بات پر ایسی لڑائی کہ سالہ سال تک لڑائی باقی رہتی تھی، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، اور سارے کے سارے ان کے اندر جہالت والے کام۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن آیا، انقلاب ایسا آیا کہ وہی لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن گئے، قرآن دوسرے مقام پر کہتا ہے رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ فرمایا ان لوگوں کو اللہ پاک نے انقلاب، قرآنی انقلاب کی وجہ سے وہ مقام عطا فرمایا، وہ معیار عطا فرمایا، وہ بلندی اور وہ عزت اور وہ سلطنت عطا کی کہ اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا، اے کائنات میں آنے والے لوگوں، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر اس طریقے سے ایمان لاؤ جس طریقے سے ان صحابہ کرام نے ایمان لایا۔ ایسا انقلاب قرآن مقدس کتاب نے لایا، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ختموں کے لیے رکھو، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم گھر کے اندر ریشمی رومالوں کے اندر اس کو لپیٹ کر رکھو، بلکہ اس کے ذریعے انقلاب آئے گا، ضرور آئے گا۔ جہاں یہ قرآن پڑھا جائے گا وہاں دو ٹولیاں بن جائیں گی، وہاں حق والے الگ، باطل والے الگ۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تم کہو قرآن بھی بیان ہو، برادری بھی راضی ہو، رشتہ دار بھی راضی ہوں، ساری جماعتیں اور پارٹیاں بھی راضی ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا ہے الفرقان۔ کون سی کتاب؟ الفرقان۔ الفرقان کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اور یقیناً یہ کتاب فرق کرنے والی ہے اگر اس کے اوپر انسان اخلاص کے ساتھ، منافقت کے ساتھ نہیں، دو رنگی کے ساتھ نہیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ اس قرآن مقدس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لائے اور اس کی ہر بات پر عمل کرنے والا بن جائے تو یقیناً انسان کو حق کا راستہ یہی کتاب دکھلائے گی۔ لیکن آج کیا ہے؟ قرآن مقدس کا نام لیتے ہیں، پڑھنے کا نام لیتے ہیں، دعوے دار ہیں، مگر ہمارے ساتھ برادری، رشتہ دار سارے اکٹھے ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو اپنی عملی زندگی کے اندر نہیں لایا۔ قرآن مقدس ہر چیز کو بیان کرتا ہے، ہر چیز کو، ہر آدمی کو، ہر حصے دار کو اس کا حق ادا کرنے کی بھی تربیت اور تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ سننے میں آتا ہے کہ دیکھو جی یہ قرآن مقدس پڑھتے ہیں اور کتاب کوئی مانتے نہیں ہیں، ساری کتابیں بعد میں، سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ قرآن مقدس۔ ساری کتابیں کون سی؟ آسمانی کتابیں بھی اس کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں بھی اس کتابیں ہیں۔
آسمانی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، لیکن جو مخلوق کی طرف سے لکھی گئی ہوں، انسان کہے کہ نہیں نہیں وہ کتاب کیوں نہیں پڑھی جاتی، قرآن مقدس کیوں پڑھا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب قرآن آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے سامنے تورات یا انجیل کے کچھ ورقے پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فرمایا، اے عمر، پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرف دیکھ، کیا حال ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا